اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم و کرم کرنے والا، رحمتیں نازل کرنے والا، نعمتیں بھیجنے والا۔ اس کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ وہ ایسا معبود ہے جو اس کے آگے سجدہ ریز اگر ہو جاتا ہے کوئی انسان، پروردگار پھر کسی در کا وہ نہیں چکاتا ہے۔ اگر اس کے در کے پاس اگر کوئی جا کر سجدہ ریز ہو جائے، ماتھا ٹیک دیں، کہیں سبحان ربی العلی و بحمدہ، اگر کہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر پروردگار کسی کے در کے آگے نہیں جھکاتا۔ اس کے آگے اگر اس کے در پر اگر جھکائیں گے، یہ ایسا معبود ہے رحمتیں بھیجنے والا، نعمتیں بھیجنے والا۔ جب رحمت بھیجتا ہے تو کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے لوگوں میں نے تم لوگوں کو نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب نبی کو بھیجتا ہے کیا کہہ کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نبی کو بھیج رہا ہوں رحمت بنا کر۔ جب نعمت کو ختم کرتا ہے کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا۔ یاد رکھیں عزیزان حسین، رحمت بھیجتا ہے تو ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی کو رحمت بنا کر بھیجتا ہے۔ جب نعمت کو ختم کرتا ہے علی کے ذریعے نعمت کو ختم کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ رحمت جب بھیجتا ہے تو یہ کہہ کر میں محمد کو رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ جب نعمت کو ختم کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، نعمت علی کے ذریعے مکمل ہوئی۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں ان دونوں کا سہارا لینا ہوگا۔ جب تک ان دونوں کو اگر آگے نہیں پہنچائیں گے، ان کے پیچھے اگر نہیں چلیں گے، چراغ اگر آپ تاریکیوں میں چل رہے ہیں، چراغ کو پیچھے اگر رکھ کر چلیں گے تو راستہ آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، آپ بھٹک گئے راستے میں، آپ کو جانا ہے منزل مقصود، آگے جانا ہے۔ آپ اس اندھیری تاریکیوں میں اگر تاج جب آن کریں گے، آگے کریں گے یا پیچھے کریں گے؟ پیچھے کریں گے تو راستہ نہیں پہنچیں گے، راستے میں نہیں پہنچیں گے۔ جب تک آپ تاج کو نہیں آگے کریں گے، روشنی کو جب تک آگے نہیں کریں گے، آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے۔ یاد رکھیں اس قوم کے، اس امت کے نبی کے بعد دو لوگ ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے بعد دو لوگ قوم کے ہادی ہیں، ایک ہے میرا علی، دوسرا ہے میرا امام حسین علیہ السلام۔ صلی علی محمد۔ پورا ائمہ ہے ہادی، لیکن رسول خدا نے کہا یا علی انت والشیعہ، تیرے اور تیرے شیعہ ہم الفائزون یوم القیامہ، صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، صلی علی محمد۔ تیرے اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں، ہم الفائزون یوم القیامہ۔ ہم لوگ جب تک شیعہ نہیں بنیں گے کامیاب، اگر قیامت میں اگر کامیاب چاہتے ہیں کرنا کیا ہوگا؟ علی کے شیعہ بننا ہوگا۔ اس کے بعد دو لوگ ہادی میں نے بتایا، ایک ہے امام علی، دوسرے ہیں امام حسین۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین کیا ہیں؟ کشتی نجات ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں علی علی مت کرو، دلوں سے نہیں۔ علی اگر ذہنوں میں لائیں گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، دلوں میں رکھو گے تو بدعت ہے۔ میں یہاں رک کر کہوں گا، دلوں میں رکھو گے تو بدعت کہتے ہو آپ، ذہنوں میں رکھو گے تو کہتے ہو بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ رسول خدا کی حدیث ہے، رسول خدا کہتے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، محمد ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم۔ رسول خدا کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم وانما ينظر قلوبکم ونیتکم۔ پروردگار نہ چہرہ دیکھتا ہے نہ اعمال کو دیکھتا ہے، دیکھتا کیا چیز ہے؟ دل کو دیکھتا ہے
اور نیت کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھنا، میرا جملہ سنیے، ہم دل میں کس کو رکھنا چاہیے سنتے ہوئے چلیں۔ دل کیا ہے؟ قلب مومن حرم اللہ، دل اللہ کا گھر ہے۔ لوگ کہتے ہیں دلوں سے علی کو نکالو، میں کہوں گا کیسے نکالے علی کو؟ دل مومن کا گھر ہے، اس گھر میں اسی کو اندر رکھیں گے جو 13 رجب کعبے میں آیا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، صلی علی محمد یا علی۔ اس دل میں اسی کو رکھیں۔ یہ دل ہمارا دل نہیں ہے، یہ قلب مومن حرم اللہ، یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ اس گھر میں اسی کو لائے جو اس کے گھر میں 13 رجب آیا۔ 13 رجب میں وہ آیا، وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، ائموں کا سردار۔ یہ ایسا کریم مولا ہے، یہ کبھی کھانے نہیں آئے، کھلانے آئے ہیں۔ یہ کھانے نہیں آئے، کھلانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں فکروں سے ہٹاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ فکر و علی عبادت، علی کو سوچو گے تو عبادت ہے۔ میں یہاں کہوں گا اللہ چہرے کو نہیں دیکھتا، کتنی چاہے لمبی کر لو، کتنی چاہے لمبی کر لو، اللہ اسے نہیں دیکھتا۔ کتنی اعمال بھی نہیں دیکھتا، جتنی چاہے اونچی کر لو، اللہ نہیں دیکھتا۔ کیا چیز ہے؟ دل کو دیکھتا ہے۔ اس دل میں اسی کو بساؤ جو وہ چاہتا ہو۔ کیوں؟ یا علی انت و شیعہ، تو اور تیرے شیعہ ہم الفائزون یوم القیامہ۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، حسین کے راستہ، علی کا راستہ۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد، صلی علی محمد، بلند صلوات پڑھے محمد علی محمد پر، صلی علی محمد۔ صلوات کبھی کنجوسی سے نہ پڑھیں۔ کیوں؟ اللہم صلی علی محمد۔ چھٹے امام کے پاس آ کر ایک شخص نے پوچھا، مولا یوم الحسر، حسرت کا دن کون سا دن ہے؟ امام نے کہا حسرت کا دن محشر کا دن ہے۔ توجہات اگر میرے پاس رہیں گی تو آپ کو کچھ اچھی بات سناتا ہوں، آگے بڑھوں گا۔ یوم الحسر، حسرت کا دن کون سا ہے مولا؟ مولا نے کہا حسرت کا دن روز محشر ہے۔ مولا کس چیز کی حسرت کریں گے لوگ؟ امام کہتے ہیں جب بروز محشر جس نے بھی صلوات پڑھا، جب انہیں انعاماتوں سے نوازے جائیں گے، جو لوگ صلوات آہستہ پڑھتے تھے وہ لوگ حسرت کریں گے، اے کاش ہم بھی دنیا میں صلوات کو بلند پڑھتے، ہمیں بھی محشر میں صلی علی محمد وعجل فرجہم یا عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ دنیا کے جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے، مولائیوں کا وقت بچایا حسین نے۔ دنیا کے جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے، مولائیوں کا وقت بچایا حسین نے۔ خیمہ جو الخما سے ہٹایا حسین نے، پانی کو اپنا پیاسا بنایا حسین نے، پانی کو اپنا پیاسا بنایا حسین نے۔ ہے مجلس حسین، ہے ماتم حسین میری روح کی غذا، ہے مجلس حسین، ہے ماتم حسین میری روح کی غذا، بھوکا کبھی نہ مجھ کو سلایا حسین نے، بھوکا کبھی نہ مجھ کو سلایا حسین نے۔ میں کوشش کرتا ہوں ہر مجلس میں، جب بھی محرم میں جب پڑھتا ہوں، جب موقع ملتا ہے، میں ہمیشہ مجلس سے پہلے یہ کہتا ہوں، فرش اعظم میں جو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم، فاطمہ زہرا فرش اعظم پہ آتی ہے، یہ کیوں آتی ہے؟ فضائل اگر آپ کی سوچ میں یہ ہو کہ فضائل سننا آتی ہے، تو ہم جو ایک عالم، ایک واعظ جو یہاں بیٹھ کر سناتا ہے فضائل، اس سے زیادہ بھی جانتے فضائل جو ہم لوگ فضائل سناتے، اس سے بہتر اور برتر جو لوگ ہم نہیں پڑھتے، اس سے زیادہ بی بی فاطمہ زہرا جانتے ہیں۔ فرش اعظم آتی ہے فاطمہ زہرا،
فضائل نہیں مصائب سننے کے لیے آتی ہے، آنسوؤں کو خریدنے کے لیے آتی ہے۔ جب کوئی بندہ حسین کے نام پر روتا ہے، وہ فرش عذاب پہ بہنے والا آنسو، وہ آنسو نہیں رہتا بلکہ وہ موتی میں بدل جاتا ہے۔ وہ آنسو، کتاب کا نام ذکر المصائب ہے، لکھنے والا لکھتا ہے بروز محشر، قیامت کے روز جب ایک گنہگار کو کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے، سنیے جو آنکھوں سے بہتا ہے حسین کے نام پر آنسو، یہ ہوتا کیا ہے، یہ دکھتا کیسے ہے، یہ بدلتا کیسے ہے؟ جب اس گنہگار کو کھینچتے ہوئے لے جائیں گے، منادی ندا دے گا رک جاؤ، اس کی امانت ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ جو روتے ہیں سنیے وہ آنسو کس چیز میں بدل جاتی ہیں؟ جیسے ہی رکاتے ہیں، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد صلی علی محمد وعجل فرجہم، رکاتے ہیں رک جاؤ، اس کی امانت ہے، فوراً جیسے آ کر فرشتہ دے گا اس کے ہاتھ میں، یہ تیری امانت ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ ایک در آبدار، یہ ایک موتی ہوگا۔ وہ گنہگار کہے گا یہ موتی کیا ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں کس لیے ہے، میں نے وہ کون سی نیکی دنیا میں کی جس وجہ سے مجھے یہ موتی سے نوازا جا رہا ہے؟ کہا آواز آئے گی کیونکہ تو دنیا میں حسین کے غم میں شریک ہو کر، اللہ اکبر، تو حسین کے غم میں روتا تھا، ایک آنسو خلوص سے نکلا، پروردگار نے یہ آنسو کو در آبدار میں بدل دیا ہے، بنا دیا ہے۔ یہ امانت تیری ہے، لے۔ پوچھے گا، توضیح اعضاء میں بھی لکھی ہوئی یہ روایت کو، پوچھے گا یہ کیا کروں؟ جاؤ آدم سے لے کر خاتم جانا، ان کے پاس جا کر قیمت لگا لینا۔ اللہ اکبر۔ جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے یہ آنسو بدلتے کیسے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت سنتے ہوئے چلیں۔ آدم ابو البشر کے پاس جائیں گے، اس کی قیمت کیا ہے؟ چہرے کو دیکھ کر کہے گا تو غم حسین میں رویا تھا، اس کی قیمت میں نہیں لگا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کی قیمت میں نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد دوسرے نبی کے پاس جائے گا، پھر تیسرے نبی کے پاس، جب خاتم النبی کے پاس جب آئے گا، خاتم النبی بھی رونے لگیں گے، تو میرے حسین پر، میرے نواسے پر تو نے رویا، اس کی قیمت میں نہیں لگاؤں گا۔ ایک موتی کی قیمت بتا رہا ہوں میں، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر صلی علی محمد، یہ ایک موتی کی قیمت بتا رہا ہوں۔ رسول خدا بھی کہیں گے اس کی قیمت میں نہیں لگا سکتا، پھر آئیں گے امیر المومنین کے پاس، مولا اس کی قیمت، مولا بھی کہیں گے اس کی قیمت میں نہیں لگا سکتا، پھر وہ جائے گا، مولا خود کہیں گے جس کے نام پر تو گریہ کیا تھا اسی کے پاس جا، شاید وہ قیمت لگائیں گے۔ یہ امام حسین، کتاب کی باتیں کہہ رہا ہوں، جیسے امام حسین دیکھیں گے ان کا رونے والا آ رہا ہے، کتاب کے جملے، امام حسین کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ رونے والے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ مرتبہ دیکھیں آپ لوگوں کا، رونے والوں، آپ کوئی معمولی شے نہیں ہو، آپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکل رہا ہے اس کے لیے امام حسین کھڑے ہو رہے ہیں۔ جیسے امام حسین کھڑے ہوں گے، ہاتھ جس طرح باپ پھیرتا ہے اس طرح پھیریں گے، پھیرنے کے بعد موتی لے کر کہیں گے تو میرے حسین، تو میرے علی اکبر پر رویا تھا، تو مجھ پر رویا تھا، تو میرے علی اصغر کو یاد کر کے رویا تھا، اس کی قیمت بھی میں نہیں لگا سکتا۔ پھر اللہ سے کہے گا پروردگار اس کی قیمت کیا ہے؟ پروردگار کہے گا، توضیح اعضاء کتاب کا نام، حسین جو تو بولے گا وہی قیمت میں لگاؤں گا، حسین جو تو بولے گا وہی قیمت اس در آبدار کی ہم لگائیں گے۔ فوراً امام حسین کہیں گے پروردگار یہ گنہگار اسے معاف کر دے، اس کی قیمت جنت لگا دے۔ پروردگار کہے گا حسین کیونکہ تو کہا میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اسے جنت بھیجتا ہوں۔ سنتے ہوئے چلیں، امام حسین کے صدقے سے صرف اسے جنت نہیں بھیجیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی جنت بھیجیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کو بھی بھیجیں گے۔ ذرا سوچیں، ایک آنسو جو خلوص سے نکلتا ہے اس کی قیمت ایسی ہے جو 40 سال حسین کو یاد کر کے رویا ہو، جو پورا زندگی حسین کو یاد کر کے رویا ہو، اس کی قسمت کیا ہوگی، اس کا
بلندی کیا ہوگی؟ حسین پر کبھی رونے میں کنجوسی نہ کریں. من بکا وعبکا وتباکا فی مصیبت الحسین حرمت جسدہ فی النار وجبت لہ الجنہ. روئیں رلائیں، رونے جیسے چہرے بنانے والوں پر بھی، صرف رونا نہیں ہے، رلائیں روئیں رلائیں، رونے جیسا چہرہ بنانے والوں پر بھی کیا ہے؟ جنت واجب، جہنم حرام کر دیتا ہے اس کے بدن کو. من ذکر عنده ففاضت عیناہ حرم اللہ وجہہ علی النار. اگر چہرے کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، حسین کی غم جہاں بھی ہو رہا ہو شریک ہو جائیں اور حسین پر آنسو بہائیں. کیا ہے اس سے فائدہ؟ جہنم سے چہرہ بچے گا. حسین علیہ السلام پر جب بھی کوئی خرچ کرتا ہو، گریا کرتا ہو، کبھی احسان امام حسین سر پر نہیں رکھتے، ادا کر دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. ما صلی علی محمد وعجل فرجہم. کوئی دنیا میں ایسا خطہ نہیں جہاں حسین حسین نہیں ہو رہا ہو. ہر جگہ، ہر منزل، ہر دیہات، ہر شہر، یورپ چلے جائیں، کتنے شہروں میں حسین حسین ہو رہا ہے. ایشیا میں آ جائیں، چائنا جیسی علاقے کنٹری میں، وہاں پر بھی ہو رہا ہے حسین حسین. ہر جگہ، ہر دنیا کے اینڈ بھی ہے، اس دنیا کا اینڈ بھی ہے. میں جب ایران میں پڑھ رہا تھا، میرے دوست نے کہا بھائی دنیا کا اینڈ ناروے میں ہے، ناروے کے آخری دیہات میں بھی عاشور خانہ ہے، وہاں سے بھی صدا آتی ہے حسین حسین. دنیا کے اینڈ میں بھی حسین حسین کی صدا آتی ہے. کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے وہ کام کر دیا جو دوسرے نہیں کر سکتے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ تو میرا ذکر کر فاذکرونی اذکرکم. تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. یہ خدا کا وعدہ. اگر آپ بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ آپ کا ذکر کو بھی رکھے گا. امام حسین علیہ السلام اس جگہ اللہ کو یاد کیے جس جگہ کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا. امام حسین علیہ السلام سر کٹ گیا ہے، نو کے سینہ میں بھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں. تلاوت قرآن سر بھی کٹ رہا ہے تو ذکر سے جدا نہیں ہے امام حسین. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. سر بھی جدا ہو رہا ہے تو امام حسین نے ذکر کو نہیں چھوڑا. سر بھی کٹ گیا تو امام حسین علیہ السلام کی زبان سے، دہان سے قرآن کی تلاوت آ رہی ہے. تو اللہ نے کہا حسین کیونکہ تو نے میرے ذکر کو آغاز کیا، آگے بڑھایا، کیونکہ تو نے میرا ذکر کیا تو میں ہر محرم کی پہلی اللہ اکبر، میں بھی تیرا ذکر ہر محرم میں، نیو ایئرس میں لوگ خوشیاں سے آغاز کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ہمارے اسلامک کیلنڈر کے مطابق ہمارا نیو ایئر حسین کے نام سے آغاز کرتے ہیں. ہم لوگ حسین کے نام سے آغاز کرتے ہیں، دوسرے خوشیوں سے، لیکن ہم لوگ حسین کے نام سے. جو حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہو جاتے ہیں وہ انسان کبھی پیچھے نہیں رہتا، وہ آگے رہتا ہے. ولو اگر ہم لوگ دل سے امام حسین کے اقوال سنیں، عمل کریں، تب جا کر امام حسین علیہ السلام ہمیں آگے دکھائیں گے، امام حسین علیہ السلام ہمیں آگے بڑھائیں گے. اگر ہم لوگ دل سے نہیں تو امام حسین کبھی، صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. صلی علی محمد. امام حسین کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہم لوگ حسین علیہ السلام کا احسان کیسے ادا کریں گے؟ امام حسین علیہ السلام ہم لوگوں کو خون دے کر دین کو بچائے ہیں یا نہیں ہے؟ تو وہ احسان ہم لوگ نہیں جتا سکتے. ہم لوگ صرف سبیلے لگا کر پانی پلا سکتے ہیں، دعوتیں کھلا سکتے ہیں، فرش اعضا. لیکن اگر بچے کی بات آ جائے، قربان کرو راہ خدا میں، لیکن کرے گا، لیکن جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے کوئی نہیں کہیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں ایک آنسو، وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں مختصر کر کے مصاب کی طرف آؤں. ایک آنسو کیسے پورے گناہوں کو مٹا دے گا؟ ایک آنسو، لوگوں کا کہنا ہے ایک آنسو کیسے 40 سال جس نے گناہ کیا وہ مٹا دے گا. سید مہدی بحر العلوم
ایک جید عالم تھے، ان کے درس سے بہت سے لوگ اجتہاد کر کے مجتہد بنے، کربلا کے رہنے والے سید مہدی بحر العلوم، صلوات پڑھے محمد آل محمد صلی علی محمد۔ یہ ایسے عالم تھے، ان کے درس سے لوگ سن کر اجتہاد مجتہد بنے، سید مہدی بحر العلوم۔ ان سے لوگوں نے، اسٹوڈنٹس نے، شاگردوں نے سوال کیا، استاد ایک آنسو کیسے پورے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ سامراء کی طرف یہ پیدل نکلے زیارت کرنے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا روزہ ہے، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد صلی علی محمد۔ جب راستے میں نکلے سوال آیا کیسے ایک آنسو، بہت سے لوگ شک کرنے لگتے ہیں کیسے ایک آنسو تمام گناہوں کو مٹا دے گا، سنتے ہوئے چلے۔ جیسے سفر کے لیے طرف جیسے بڑھے، سفر میں ہیں ایک حجاز، فارس الحجاز، حجاز کا رہنے والا گھوڑ سوار عازم سفر ہو گیا، ان کے ساتھ جڑ گیا۔ جیسے جڑ گئے، یہ کہتے ہیں جو بھی تجھ سے تیرے اندر سوال ہو، جو بھی سوال ہو مجھ سے پوچھ، اللہ کے عطاؤں میں سے بھی اللہ نے مجھے کچھ عطا کیا ہے، اللہ کے عطاؤں میں سے بھی اللہ نے مجھے کچھ عطا کیا، جو بھی سوال ہو مجھ سے پوچھنا۔ سید مہدی بحر العلوم نہیں جانتے یہ گھوڑ سوار کون ہے۔ یہ گھوڑ سوار سید مہدی کہتے ہیں چہرے سے نورانی لگ رہے ہو، لگتا ہے آپ کے اندر بھی کچھ چیز ہے، میرا سوال بس یہ ہے ایک آنسو کیسے پورے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ گھوڑ سوار نے کہا میں قصہ سناؤں گا، اس سے سمجھ لینا کس طرح ایک آنسو پورے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پوچھنے بتاؤ، دیکھ قصہ اس طرح ہے، ایک شاہ تھا، اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکاری کرنے کے لیے نکلا، شکار کے تلاش میں نکلا، جنگل میں کھو گیا، اس کے جتنا بھی سپاہ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا، پیاس لگی ہے پانی نہیں مل رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے کھانا نہیں مل رہا ہے، تلاش کرتے ہوئے چلا تو ایک جھوپڑی نظر آئی۔ جیسے اندر گیا اسے کچھ لوگ، بوڑھی خاتون رہی، اسے یہ پوچھنے لگا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جملوں کو توجہ دیں، کھانے کے لیے، پانی کے لیے کچھ ملے گا؟ کہا کچھ نہیں ہے، میرے پورے زندگی کا سرمایہ بس وہ ایک بکری ہے۔ توجہ کے ساتھ، ایک آنسو کس طرح پورے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے پورے زندگی کا سرمایہ، پورے زندگی کا سرمایہ بس وہ ایک بکری ہے، اس کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو، دودھ چاہتے ہو تو پی لو، ذبح کر کے کھانا چاہتے ہو تو کھا لو۔ اجازت مل گئی، کھا لیا، پیاس کو بجھا دیا۔ اپنے سپاہ بھی آ گئے، نکل پڑا کہاں کی طرف؟ اپنے مقام کی طرف۔ مسند خلافت میں جیسے بیٹھا، اعلان کیا جتنے بھی امراء ہیں، مالدار ہیں، آگے آؤ۔ وزیروں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا ماجرا سنایا، بھوک لگی، پیاس لگی، میں نے اس خاتون سے مانگا تو اس خاتون نے پورے زندگی کا سرمایہ بس وہ ایک بکری تھی تو مجھے دے دیا۔ بتاؤ اسے کیا دوں میں؟ توجہ، ایک آنسو کس طرح پورے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، میں اسے کون سا انعام سے نوازوں؟ لوگوں نے کہا 200 درہم دے دیجئے، دینار دے دیجئے، زیورات دے دیجئے۔ لوگوں کی بات سنی تو اس نے کہا اس نے پورے زندگی کو جمایا تھا، سرمایہ کو جمایا تھا، انکم کو، سیونگ کو جمایا تھا، اس نے مجھے دے دیا۔ پورے سرمایہ کیا تھی؟ ایک بکری تھی۔ وہ کہتا ہے میرے پوری زندگی کا سرمایہ یہ تاج ہے، یہ تخت ہے، یہ تاج ہے، یہ تخت ہے، یہ محل ہے، یہ سارے چیز ہیں۔ کیا میرے جس طرح اس نے پورے زندگی کا سرمایہ مجھے دیا، کیا میں یہ پورے زندگی کا سرمایہ اسے نہ دے دوں؟ کہاں دے سکتے ہیں۔ کیا کہا؟ وزیروں نے کیا کہا؟ کیونکہ اس نے پورے زندگی کی سیونگ کو تجھے دیا، تیری پوری زندگی کی سیونگ، یہ تخت و تاج، یہ پورے جواہرات ہے، تو بھی دے سکتا ہے۔ گھوڑ سوار نے کہا سمجھ میں نہیں آبی بھی تجھے؟ کہا نہیں، امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی کا سرمایہ علی اکبر علیہ السلام تھے جو راہ خدا میں قربان کر دیے۔ اللہ اکبر، پورے زندگی کا سرمایہ
علی اکبر علیہ السلام تھے، پورے زندگی کا سرمایہ حسین کا علی اصغر علیہ السلام تھے، پورے زندگی کا سرمایہ حضرت باب الحوائج تھے، پورے زندگی کا سرمایہ سکینہ بنت الحسین تھی، پورے زندگی کا سرمایہ بی بی زینب تھی۔ جس طرح وہ ایک خاتون نے دے کر بتلا دیا کہ وہ شاہ نے بھی کہا میری زندگی کا سرمایہ اسے دے سکتے ہیں، کیونکہ حسین نے پورے زندگی کا سرمایہ اسے دے دیا، تو اللہ بھی، اللہ کے پاس سرمایہ کیا چیز ہے؟ سرمایہ وہ غفور ہے، وہ رحمان ہے۔ جس طرح وہ بکری کو پورے محل وہ دے سکتا ہے، اللہ بھی ایک آنسو حسین پر بہانے پر پورے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ ایک آنسو پر امام حسین علیہ السلام پر بہائیں گے تو کیا ہوگا؟ پروردگار بھی پورے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ عزاداران مظلوم حسین، امام حسین علیہ السلام کی جیسے بات کو سنا، مڑ کر دیکھتا ہے تو فارس الحجاز غائب ہو جاتا ہے۔ وہ سوچا یہ معمولی شخصیت نہیں تھی، یہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ عزاداران مظلوم حسین، ایام ختم ہونے والے ہیں، اگلے برس زندہ رہیں گے تو فاطمہ زہرا کو پرسہ دے پائیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں مجلس جب بھی پڑھوں، جہاں بھی پڑھتا ہوں، رونے کی چیزیں زیادہ پڑھتا ہوں، گریہ کی چیزیں زیادہ پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ بی بی کی کل عمر کتنے سال تھی؟ 18 سال تھی۔ اللہ اکبر، 8 سال 9 سال والد کے ساتھ زندگی گزاری، 9 سال امام علی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری، 9 سال جتنے سال بھی فاطمہ زہرا والد کے ساتھ رہی، ایک چیز بھی نہیں مانگا۔ عزاداروں، فاطمہ زہرا فرش ازا کیوں آتی ہے سنتے ہوئے چلیں۔ 9 سال والد کے ساتھ رہی، کچھ نہیں مانگا۔ 9 سال شوہر کے ساتھ رہی، کچھ نہیں مانگا۔ معلوم ہے مانگا تو کس کے ساتھ، کس کے پاس مانگا؟ مانگا تو شیعہ نے حیدر کرار سے مانگا۔ شیعوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک آنسو میرے حسین پر بہا دو۔ حسرت تھی فاطمہ زہرا کی، حسرت تھی زینب کبریٰ کی، حسرت تھی سکینہ بی بی کی۔ کیا حسرت تھی؟ طالب علم ہوں، مقتل کی کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، کسی مقتل میں نے یہ نہیں دیکھا زینب کبریٰ بھوک کے لیے کھانا مانگا ہو، پیاس کے لیے پانی مانگی ہو۔ یہ ایک چیز ہر کتاب میں نے دیکھا۔ بیٹا سجاد، شمر سے کہو میں حسین پر رونا چاہتی ہوں تو مجھے رونے نہیں دیتے۔ حسرت تھی۔ رونے والوں کھل کر آپ لوگ رو سکتے ہو، لیکن ہمارا 12واں امام اس طرح نہیں رو سکتا۔ ہم لوگ روئیں، رلائیں، رونے جیسا چہرہ بنائیں، کوشش کریں گریہ کو کبھی کنجوسی سے نہ گریہ کریں، کل کے لیے آنسو کو نہ بچائیں۔ کل کے لیے آنسو وہ بچاتا ہے جسے امید ہو کل زندہ رہے گا۔ ہر مجلس جہاں کہیں بھی ہو جائے شرکت کریں، کل کے لیے نہ بچائیں۔ کل کی امید جسے ہے، کل کی امید کسی کے پاس ہے، کل تک بھروسہ ہے کل آپ زندہ رہیں گے۔ آنسو اگر آپ مصائب پڑھ رہے ہوں یا مجلس ہو رہی تو شرکت کر لو، کل کے لیے وہ بچائے جو کل زندہ رہے گا۔ آج موقع ملا ہے رونے کا تو خوب گریہ کرنا۔ عزاداران مظلوم حسین، حسرت تھی فاطمہ زہرا کی، حسرت تھی زینب کبریٰ کی۔ موقع ہے، مدینہ ہے، حسنین زانو پر بیٹھے ہوئے ہیں، نانا حسن مجتبیٰ کے لبوں کو بوسہ دے رہے ہیں رسول خدا، اور امام حسین نے دیکھا بھیا حسن کے لبوں کو نانا رسول بوسہ دے رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام بھی آگے بڑھاتے ہیں، لبوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے امام حسین آگے بڑھائے تو رسول خدا ان کی گردن کو موڑ کر گلے کو بوسہ دینے لگتے ہیں۔ رونے والوں، امام حسن کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں، امام حسین جیسے آگے بڑھائے تو گردن کو موڑ کر لبوں کو موڑ کر، سر کو موڑ کر گردن کو بوسہ دینے لگے۔ فوراً زانو سے اتر کر ماں فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، اماں کیا میری دہان سے خوشبو نہیں آتی؟ بیٹا کیوں؟ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، تیرے بدن سے جنت مہکے گا، خوشبو آئے گی، ایسے باتیں کیوں؟
ماں جب بھیا حسن کو نانا بوسہ دے رہے تھے، میں جب آگے بڑھایا تاکہ نانا مجھے بھی بوسہ دے، تو نانا رسول نے میرے گردن کو موڑ کر گردن کو بوسہ دینے لگے، چہرے کو موڑ کر فوراً فاطمہ زہرا جاتی ہیں۔ بابا یہ کیا وجہ ہے آپ حسن کے لبوں کو بوسہ دے رہے ہیں اور حسین علیہ السلام کے چہرے کو موڑ کر گردن کو بوسہ دے رہے ہیں؟ جیسے نانا نے سنا، بابا نے سنا، عزاداران مظلوم حسین گریہ کرنے لگے، کہتے ہیں بیٹا ابھی فرشتہ آیا ہے، آ کر کہنے لگا آپ یہ دو بچوں کو کیوں زیادہ محبت سے پیش آ رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے کہا کیوں میں پیش نہ آؤں، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، آنکھوں کے نور ہیں۔ فرشتے نے کہا سن لو رسول، اس بچے کو جو بڑا ہے، بڑا نواسے کو زہر دغا سے شہید کیا جائے گا۔ یہ جو دوسرا نواسا ہے یہ حسین کو کربلا کی گرم ریت پر شمر کا خنجر ہوگا اور حسین کی گردن ہوں گی۔ عزاداران مظلوم حسین، حسرت تھی فاطمہ زہرا کی۔ فاطمہ زہرا پوچھتی بابا میری بچوں کی کیا خطا ہے، میری بچوں کی کیا خطا ہے؟ رسول خدا کہنے لگے میرے بچے حق پر ہوں گے، اس وجہ سے شہید کر دیا جائیں گے۔ پھر کہنے لگی بابا کیا آپ موجود ہوں گے جو میرے بچوں پر گریہ کر پائیں گے؟ کہا بیٹا میں فی زمن خالی، وہ زمانہ خالی ہے، نہ میں رہوں گا۔ پھر فاطمہ زہرا کہتی کیا بابا ہوں گے بچوں کے والد علی ہوں گے؟ کہا علی بھی نہیں۔ کیا حسن ہوں گے جو حسین کے غم میں؟ کہا نہیں۔ کیا میں رہوں گی جو بچوں پر گریہ کروں گی؟ عزاداران مظلوم حسین، نانا نے کہا بیٹی فاطمہ نہ آپ ہوں گی، نہ حسن ہوں گے، نہ حسین نہ علی ہوں گے، نہ میں رہوں گا۔ بابا کون ہوگا جو میرے حسین پر ہوگا؟ عزاداران مظلوم حسین وہ ہم ہی لوگ ہیں۔ کہا بیٹی فاطمہ ایک زمانہ پروردگار مقرر کیا ہے، اس زمانے میں عورتیں حسین کی عورتوں پر گریہ کریں گی، وہ بچیاں حسین کے بچیوں پر گریہ کریں گی، تمام کے تمام عالم حسین پر گریہ کرے گا۔ عزاداران مظلوم حسین جب محرم آتا ہے تو گریہ کون کرتے ہیں؟ 72 فرقوں میں 73 میں ایک فرقہ ہے جب یا حسین کی وائس جب پڑھتا ہے یا حسین لوگ رونے لگتے ہیں۔ آپ بتاؤ کیا کربلا میں خیمے جلتے ہوئے ہم لوگوں نے دیکھے؟ کیا ہم لوگوں نے دیکھا؟ روتے کیوں ہیں؟ کیا علی اصغر کے گلوں پر جب تیر چلا کیا ہم دیکھا؟ تب مصائب پڑھتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ جب تماچے لگے مصائب پڑھتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ یہ رونا بتا رہی ہے فاطمہ زہرا کی دعا ہے۔ ہم جو رو رہے ہیں یہ فاطمہ زہرا کی دعا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم حسین آپ کو کسی غم میں نہ رلاؤں سوائے غم حسین کے۔ راوی کہتا ہے ایک وقت ایسا بھی آیا امام حسین علیہ السلام مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں این عباس این علی اکبر این قاسم این محمد۔ کیوں؟ امام کہنے لگے میں ہر شہید کو میں گھوڑے پر سوار کروایا، کون ہے اب مجھے گھوڑے پر سوار کروائے؟ عزاداران مظلوم حسین یہ بات زینب نے سنی، میری بیوی نے سنی۔ عزاداران مظلوم حسین دوڑتے ہوئے آ کر کہتے ہیں بھیا حسین جب تک میں ہوں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ ذرا منظر کو سوچے، بہن نے بھائی کو سوار کروایا۔ عزاداران مظلوم حسین جیسے امام حسین سوار ہو کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ذوالجناح ہے کہ آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین دیکھیں کتنے کریم ہے۔ امام حسین کہتے ہیں ذوالجناح میں جانتا ہوں جس طرح میں پیاسا ہوں تو بھی پیاسا ہے، ذوالجناح کچھ دیر کی بات ہے تو آزاد ہو جائے گا۔ ذوالجناح اشارہ کر کے بتاتا ہے مولا تھوڑا نیچے دیکھے۔ امام جیسے نیچے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بچی ہے، اللہ اکبر، صاحب اولاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بھی کبھی باپ گھر سے کچھ دیر کے بعد یا کہیں جا کر سفر میں جیسے آتا ہے، سچ سچ بتاؤ بیٹیاں کرتی کیا ہے؟ آ کر دامن کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور سکینہ کے بارے میں ذرا سوچو عزاداران مظلوم حسین، امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترتے ہیں، اترنے کے بعد سکینہ کو بلایا۔ سکینہ کہتی ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، رونے والوں اگر رونا نہیں آتا ہو تو رونے جیسا چہرہ بنا لو، آوازوں کو آزاد کرو۔ فاطمہ زہرا کی قسم امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹی سکینہ اب میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ علی اصغر سوئیں گے۔
بی بی سکینہ نے کہا میرے سینے پہ سلانے والے بابا، آپ کے بعد میں کس کے پاس جا کر سوں؟ تو میرے حسین نے کہا بیٹی زینب کے پاس سونا، پھوپھی اماں کے پاس سونا۔ عزاداران مظلوم حسین امام حسین علیہ السلام سے کہتی بابا مجھے آخری بار سینے میں سنا لے۔ عزاداران مظلوم حسین امام حسین علیہ السلام، امام حسین کربلا کی گرم ریت پر لیٹتے ہیں اور کہتے ہیں سکینہ آجا، سکینہ میرے سینے پہ سو جا۔ عزاداران مظلوم حسین ذرا سوچیں، وہ آخری سینہ ہے، اس کے بعد سکینہ کو سینہ ملنے والا نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم حسین بی بی سکینہ جیسے کہتی ہے اے بابا آپ کے بعد کیا مجھے سینہ نہیں ملے گا، مجھے سینہ نہیں ملے گا۔ عزاداران مظلوم حسین امام حسین نکلے ہیں، امام حسین رجس پڑھتے ہوئے میں علی کا بیٹا ہوں، نواز رسول ہوں۔ لوگوں آپ بات کو جانتے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا، منصوبہ بنایا گیا ہے۔ کیا منصوبہ تھا؟ حسین کو ایسا شہید نہیں کر سکتے، ایسا نہیں مار سکتے، چاروں طرف سے گھیر کے مارو۔ عزاداران مظلوم حسین چاروں طرف سے گھیر کر اللہ اکبر، لوگ جو جن ہاتھوں میں تھے اس سے مارتے رہے، جن کے پاس نیزہ تھا نیزے سے مارتے رہے، جن کے پاس خنجریں تھی عزاداران مظلوم حسین خنجروں سے امام کو اذیت دیتے رہے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا پتھر لے کر مارتے تھے، جن کو پتھر بھی نہیں ملتے تھے گرم ریت لے کر زخموں پہ چھڑکتے تھے۔ عزاداران مظلوم حسین امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شمر العین خیموں کو جلاتا ہے، اس کی افواج فوج آ کر خیموں کو جلاتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا سارا لوٹ لیا گیا ہے عزاداران مظلوم حسین۔ بی بی زینب ہیں، آخری جملے پڑھ رہا ہوں، رونے والوں گریہ کر لینا۔ عزاداران مظلوم حسین بی بی ہے، تمام بیویوں کو جما رہی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ یہ گھوڑ سوار چل کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، گھوڑ سوار۔ بی بی کہتے آگے نہ بڑھ، میں زینب ہوں، میں عباس کی بہن ہوں۔ گھوڑ سوار ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے، امام حسین کے نام لیتے میں حسین کی بہن ہوں، گھوڑ سوار آگے نہ بڑھ۔ پھر وہ آگے بڑھتا رہا۔ بی بی کہتی ہے سارا چیز تو تم لوگوں نے چھین لیا، میرے بھائی کو تم نے چھین لیا، میرے آن محمد کو تم نے چھین لیا، اب کیا بچا ہے؟ تو تم آگے بڑھ رہے ہو۔ جیسے وہ آگے بڑھا لحام فرج میں ہاتھ ڈال کر کہتے ہیں آگے نہ بڑھ، میں علی کی بیٹی ہوں۔ عزاداران مظلوم حسین جیسے نقاب پوش نے نقاب کو ہٹایا، بی بی کے آواز بلند ہوگی، چیخیں بلند ہوگی، اے بابا اب کہاں رہے؟ میرا ماجایا حسین شہید ہو گیا، آپ کہاں تھے؟ عباس کے بازو کٹے۔ عزاداران مظلوم حسین بی بی زینب کہتی ہے، اللہ اکبر، آخری جملے پڑھ رہا ہوں۔ بی بی زینب کہتی بیٹی سکینہ دادا آئے ہوئے ہیں، آئیے۔ بی بی سکینہ کہتی پھوپھی اماں اب میں جان گئی آپ امیر کی بیٹی ہیں، میں غریب کی بیٹی ہوں۔ رونے والوں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، آپ امیر کی بیٹی ہیں، میں غریب کی بیٹی ہوں۔ پھوپھی اماں زینب کہتی بیٹا ایسے جملے کیوں کہہ رہے ہو؟ پھوپھی اماں جب آپ کی چادر چھین رہی تھی آپ نے کہا بابا علی آ کر بچائیں، جب آگ کے خیمے جل رہے تھے تو آپ نے بابا کو پکارا تھا، آپ کے بابا آ گئے۔ جب میرے بوندے چھین رہی تھی، جب مجھے تماچے مار رہے تھے، جب میری چادر کو چھین رہے تھے، مجھے جب نیزے سے ستاتے رہے، میں کہتی رہی اے بابا جو سینے پہ سلانے والے آئے مدد کے لیے، میرے بابا نہیں آئے۔ میں رک کر کہوں گا سکینہ بابا کیسے آئیں گے؟ شمر نے بابا کے سر کو قلم کر دیا، تیروں کی بارش۔ انا للہ و انا الیہ